للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا استأذن ابو بکر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مضطجع على فراشي عليه مرق لي فأذن له وهو على حاله فقضى إليه حاجته ثم انصرف ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحالة فقضى إليه حاجته ثم انصرف ثم استأذن عثمان فجلس صلى الله عليه وسلم وأصلح عليه ثيابه وقال اجمعي عليك ثيابك فأذن له فقضى إليه حاجته ثم انصرف فقلت يا رسول الله لم أرك فزيت لأبي بكر وعمر كما فزيت لعثمان فقال يا عائشة إن عثمان رجل حي وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحالة أن لا يبلغ إليه حاجته وفي رواية قال لها ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی۔ میرے محترم سامعین و ناظرین اکرام، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حج والا مہینہ ہے، قربانی والا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی 18 تاریخ خلیفہ سوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ذی النورین سخیوں کے بادشاہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، 18 ذی الحجہ۔ تو اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک حدیث پاک پڑھی ہے جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور شان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ حدیث پاک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ میں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھی۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِي عَلَيْهِ مِرْقٌ لِي۔ اتنے میں اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق میرے والد صاحب نے اندر آنے کی اجازت چاہی، ان کا کوئی کام تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی لیٹے رہے، چادر اوڑھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ ابو بکر کو اندر آنے کی اجازت دے دو۔ حضرت ابو بکر اندر تشریف لائے، جو ان کو کام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو عرض کیا اور اپنی بات کہہ کر واپس تشریف لے گئے۔ اتنے میں دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی تو خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی میرے بستر پر میری چادر اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ عمر کو بھی اندر آنے کی اجازت دو۔ حضرت عمر تشریف لائے، ان کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کام تھا اس کا ذکر کیا۔ حضور نے ان کی بات کو سنا، ان کا جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا، وہ بھی تشریف لے گئے۔ تیسری دفعہ پھر دستک ہوئی دروازے پر تو اتنے میں باہر سے آواز آئی کہ میں عثمان بن عفان ہوں، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجلس صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْلَحَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ۔ حضور لیتے ہوئے تھے تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی درست کر لیے، اپنے کپڑے مبارک بھی درست کر لیے اور لیٹے ہوئے تھے اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اور اللہ عائشہ سے بھی فرمایا کہ اجمعی علیک ثیابک، اے عائشہ آپ ہی اپنے کپڑے وغیرہ، اپنا دوپٹہ وغیرہ، اپنی چادر وہ ٹھیک کر لو۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، حضور نے ان کی بات کو بھی سنا،
جو ان کا مسئلہ تھا وہ حل کیا، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس تشریف لے گئے۔ جب حضرت عثمان واپس چلے گئے تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا۔ فرمایا اے اللہ کے پاک نبی، لم آراکا فزیت لابی بکر و عمر، اے اللہ کے پاک نبی آپ نے کما فزیت لعثمان، جیسا حضرت عثمان کے لیے اہتمام فرمایا، اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے کپڑے مبارک ٹھیک کر لیے، مجھے بھی کہا کہ تم بھی اپنے کپڑے ٹھیک کر لو، ایسا اہتمام آپ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے لیے نہیں فرمایا۔ تو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سب محبت سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عائشہ ان عثمان رجل حی، کہ اے عائشہ عثمان ایسی شخصیت ہیں کہ جو فطرتی طور پر ان پر حیا کا غلبہ ہے، بہت زیادہ ان میں شرم و حیا پائی جا رہی ہے اور فطرتی طور پر وہ باحیا ہیں۔ وَإِنِّي خَشِيتُ إِنْ أَذِنْتُ لَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ أَلَّا يَبْلُغَ إِلَيَّ حَاجَتَهُ، اور مجھے یہ اندیشہ تھا کہ اگر میں نے اسی حالت پر میں رہتا جس حالت میں پہلے تھا کہ لیٹا ہوا تھا، اوپر آپ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو مجھے یہ اندیشہ تھا کہ عثمان اپنی بات پوری نہیں کر سکیں گے، بلکہ ان پر شرم و حیا کا غلبہ ہے تو وہ اپنی بات پوری نہیں کر سکیں گے اور ویسے ہی جو ہے واپس چلے جائیں گے۔ تو اس لیے میں صحیح ہو کر بیٹھ گیا، اپنے کپڑے ٹھیک کر لیے اس لیے۔ اور دوسری روایت میں اسی میں یہ بھی آتا ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کہ عائشہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ بس میرے محترم بھائیوں، اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر شرم و حیا پیدا کرنی چاہیے، یہ حضور کی صفت ہے اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ بے شرم ہونا، بے حیا ہونا اور کسی بڑے کا لحاظ نہ کرنا، یہ ہمارا دین ہمیں اس کا سبق نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔